السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تاجدن، یہاں پر لام جو ہے تاکید کے لیے ہے۔ لا تاجدن، ضرور آپ پاؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشدہ زیادہ سخت الناسی لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، الیہودا یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکو جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے دشمنی میں سخت یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکوں کو، یعنی مشرک اور یہودی اہل ایمان سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ یہودیوں میں تکبر، عناد، حق سے اعراض اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا اور ان کو جھٹلایا بھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، آپ پر جادو کیا اور آپ کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہی حال مشرکین کا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ، ضرور آپ پاؤ گے، اقربہم زیادہ قریب ان کے، مودتاً دوستی میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، انا نصارا بے شک ہم نصارہ ہیں، یعنی نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے، مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں مشرکوں اور یہودیوں کی نسبت۔ ذالک یہ اس وجہ سے، یعنی یہ محبت اس وجہ سے، بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِینَ کہ بے شک ان میں کچھ عالم ہیں، وَرُہْبَانًا اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے۔ رہبانن کا مطلب نیک عبادت گزار، یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرنے والے۔ قسیسین کا مطلب علماء اور خطباء ہے۔ عیسائیوں میں علم تواضع زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی ان میں یہودیوں کی نسبت تکبر اور حسد کم ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے مسیحی دین میں درگزر کا علم دیا جاتا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بائیں رخسار پر مارے تو ان کو دائیں رخسار بھی پیش کر دو، یعنی لڑو مت۔ گویا کہ ان کے دین میں درگزر کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے قریب ہے۔ ہاں البتہ اگر اسلام کے خلاف دشمنی میں بات کی جائے تو عیسائی جو ہے وہ بھی اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کا یہ وصف یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ عیسائی بھی اسلام سے عناد رکھتے ہیں، اسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ یہودیوں سے کم رکھتے ہیں، لیکن دشمنی وہ بھی اسلام سے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ بے شک وہ، یعنی عیسائی جو ہیں، لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے۔ وَإِذَا اور جب، سامعوا وہ سنتے ہیں، یعنی عیسائی جو ہیں جب وہ سنتے ہیں، ما وہ کلام یعنی کہ قرآن پاک، انزلہ جو نازل کیا گیا، الی الرسولی رسول کی طرف، ترا تو آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض وہ بہہ رہی ہوتی ہے، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے، عرفو کہ انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کو، یعنی حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔
یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا پس لکھ دے ہم کو مع شاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ وما لانا اور کیا ہے ہمارے لیے یعنی عیسائی کہتے ہیں وما لانا کیا ہے ہمارے لیے یا ہمارے پاس کیا عذر ہے لا نؤمنو کہ نہیں ہم ایمان لاتے باللہ اللہ پر یعنی حق کو سن لینے کے بعد قرآن پاک کو سن لینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ہم کو ہم ایمان کیوں نہیں لاتے وما اور وہ جو جانا آیا ہمارے پاس من الحق کی حق سے ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں ان یدخلنا یہ کہ داخل کرے گا ہم کو ربنا رب ہمارا مع القوم صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ان آیت میں جن عیسائیوں کا ذکر ہے وہ حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کا ذکر ہے حبشہ میں جہاں مسلمان مکی زندگی کے دوران 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر اسہمہ نجاشی کی حکومت تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو جب انہوں نے نجاشی کو مکتوب پڑھ کر سنایا تو نجاشی نے خط سن لینے کے بعد مہاجرین کو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے علماء وغیرہ کو اکٹھا کیا پھر حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ قرآن پڑھ کر سناؤ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت ان کی ابدیت و رسالت کا ذکر تھا سورت کو سن لینے کے بعد نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو اس آیت میں قرآن سن لینے کے بعد ان لوگوں کی جو حالت تھی یہ اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سن لینے کے بعد قرآن سننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں تو احادیث میں ہے کہ جب نجاشی کی موت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھائی کی موت ہو گئی ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرو پھر آپ نے ایک صحرا میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بس پہنچایا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیما اس وجہ سے قالو جو انہوں نے کہا جناتن بغات تاجری چلتی ہوں گی من تحتیہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ یعنی دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اجر کے طور پر بیما اس وجہ سے قالو جو انہوں نے کہا یعنی ان کے ایمان لانے کی وجہ سے حق کو پہچان لینے کی وجہ سے پھر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بغات چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان بغات میں یعنی ان جنتوں میں ذالکہ یہ جزاؤ بدلہ ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کا والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیمی جہنم کے رہنے والے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلایا بے شک وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں البتہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو مانا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے لا تحرموا نہ تم حرام کرو طیباتی پاکیزہ چیزیں ما وہ چیزیں احل اللہ جو حلال کر دی اللہ تعالیٰ نے لاکم تمہارے لیے ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو یعنی نہ تم حد سے گزرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو
حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی گوشت کھا لینے کے بعد مجھے نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اور روایات کے مطابق بعض صحابہ نے اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا عبادت کرنے کی وجہ سے، جیسے عورت سے نکاح کرنا، رات کو سونا اور دن میں کھانا پینا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے منع فرمایا اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَکُلُوا، اور کھاؤ، مما وہ چیزیں رزقکم اللہ جو رزق کے طور پر دی تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، الذی وہ ذات پاک، انتم کہ ہو تم بھی اس پر مومنون ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں اس کو حرام نہ کرو، بے شک وہ کوئی بھی چیز ہو، یعنی نہ کسی دوسرے کے کہنے پر، جیسے بعض اگر کسی کے پاس چلے جائیں کوئی دم وغیرہ کروانے کے لیے، کوئی کچھ بھی، تو وہ اپنے طور سے کہہ دیتے ہیں کہ تم فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے منع فرمایا، یعنی توکل صرف اللہ پر رکھو، کسی دوسرے کے کہنے پر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔